جب تمنا عروج پر ہو تو دلاسے عذاب لگتے ہیں۔ چوٹ لگی تو بے اختیار خیال آیا، کہاں گئے صدقہ اتارنے والے۔ نہ ہم ہوتے نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتی، نہ خواب نہ حسرت نہ کوئی چاہت ہوتی۔ سب سے بھاری نقصان یہ ہے کہ حالات آپ کو ایسا انسان بنا دیں جو دوبارہ کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار نہ ہو۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ محبت واحد جنگ ہے جو ہتھیار ڈال کر جیتی جاتی ہے۔ وقت سے آگے گزرنے کی سزا آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ عاشق کی آہ معشوق کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ حسن دل کو پہلے دکھائی دیتا ہے، آنکھ کو بعد میں۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے اور ناکامی 10۔ آپ شکر بڑھا دیں، بلا شبہ وہ آپ کی نعمتیں بڑھا دے گا۔ بے بس، لاچار، خاموش اور بددعا کرتی آنکھوں سے ہمیشہ بچیں۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو نیک کام ضرور کریں کہ جنت بہت خوبصورت ہے۔ نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے سوتے بھی سوچتے ہیں کہ ایک نیکی اور کر لیں تو اچھا ہے، اور پھر وہ نیکی کرتے بھی ہیں۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچیے کہ دن چاہے جتنا بھی روشن ہو، کائنات کی وسعت تو رات میں ہی نظر آتی ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکی کرو۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگتی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ دولت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھے کام ضرور کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اچھے کاموں کی مصروفیت میں عظیم کام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے، پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خداوند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم اور کریم بھی۔ وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ نیکی کرنے والا نیکی کا صلہ ضرور پاتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی خوب صاف نظر آتے ہیں۔ اللہ واقف ہے اور وہی رازدار ہے ہر کہانی کا۔ وقت، دوست، رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اس محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہ کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔
اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ وابستیاں خوار کرتی ہیں، یہ نہ رکھا کرو کسی سے بھی۔ انسانوں سے کبھی صلے نہیں ملا کرتے، کبھی بھی نہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دے دیتا ہے اسے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی، اور جسے اللہ دنیا دے دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ ہدایت مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف سجدے میں ہے۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 خواہشوں کو پیدا کر کے جاتی ہے۔ وہ شخص بہت امیر ہوتا ہے جس کی خوشیاں بہت سستی ہوتی ہیں۔ عقل مند شخص کا گمان جاہل کے یقین سے زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ ماضی چاہے اچھا ہو یا برا، ہم اگر آج پر توجہ دیں تو بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی نظریں سامنے کی جانب مرکوز رکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، نہ کہ پیچھے ان چیزوں کی طرف جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک مومن پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو مستقل تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو جان لے کہ وہ اپنے اندر ایک کمزور اور ڈرا ہوا انسان ہے۔ آرائشی فانوس اور قالین خوبصورت مکان تو بنا سکتے ہیں، لیکن خوبصورت گھر صرف مکینوں کی خوشی سے بنتا ہے۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کے عظیم الشان عمارت کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ خوشگوار لمحوں کی خوشگوار یادیں ہیں، عارضی تبسم کی پائیدار یادیں ہیں۔ حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے۔ حقیقت کو اگر آپ عزت کے ساتھ نہ مانیں تو آپ کو اسے ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں۔ خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ صاحب کمال کے اعتراف کے لیے خود انسان کا صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ ہم سب کے اندر ایک سچا مومن سویا ہوتا ہے، اور وہ تب جاگتا ہے جب ہم گناہوں کی کثرت دیکھتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا کہ اس کافر نفس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ محسن کسی کے ظرف کو اتنا نہ آزما، ہر شخص اپنے آپ میں بڑا لاجواب ہے۔ اگرچہ زہر ہے دنیا کی ہر بات، پی جاؤ اسی میں بہتری ہے۔ میں دعا بدست ہوں اے خدا، کوئی خاص شے مجھے عام دے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ ایک اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔
دنیا کے مال پر مغرور نہ ہو، کیا خبر کہ اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ عام سے لوگ ہی بہت خاص ہوتے ہیں، ورنہ خاص لوگ تو آج کے زمانے میں عام پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے، اسی طرح عاشقوں کی کیفیات عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، یہ اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ اللہ وہ پاک ذات تمہاری سنتا ہے جس کی تم ایک نہیں سنتے۔ بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے سکون اور راحت میں ہو۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور گناہ کر کے پریشان ہوا وہی تو مومن ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہیں۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا تم حرم الہی میں غیر خدا کو مت ٹھہراؤ۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ جو صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزوں کو خرید لو۔ ہر ذخیرے سے زیادہ تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ پسند ہونا چاہیے۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کی مانند ہے۔ دھوکے باز اور مکار آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی۔
بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ فضول کلام چھوڑ دینا دل میں حکمت پیدا کرتا ہے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ اس دنیا میں ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے تو اسے چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ علم کا پھل علم پر عمل کرنا ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقعوں پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے آداب۔ حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند اگر حاصل ہو جائے تو کہاں چاند رہتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں کا نظام درست نہیں کر سکتے، یہ لوگ جن کا کردار بے حد پست ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کسی انسان کے ظاہری روپ کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مت جانچا کریں۔ کبھی کبھی باطنی کیفیت کسی کی ظاہری کیفیت سے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ سچ طاقتور ہے اور جھوٹ ہمیشہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جمال یار کو دیکھا پھر اپنے حال کو دیکھا، جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا۔ میں نے جب صبر کے دامن میں سموئے آنسو، ضبط کی اوٹ میں پلکوں پہ ستارے چمکے۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ اور کتنا طویل ہے یہ سفر، کر رہی ہے تھکن نڈھال مجھے، اے ستارے سمیٹتی ہوئی صبح، میں بھی بجھنے پہ ہوں سنبھال مجھے۔ اب اپنی حقیقت بھی ساغر ربط کی کہانی لگتی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، کبھی نظریں نہیں رہتی کبھی منظر نہیں رہتے۔ تمناؤں کی دنیا دل میں ہم آباد کرتے ہیں، غضب ہے اپنے ہاتھوں زندگی برباد کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی خوشی کی وجہ بنو، خوشی کا حصہ بننا ضروری نہیں، اور کسی بھی انسان کے دکھ کا حصہ بنو، دکھ کی وجہ نہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ جہاں بھی خدا کی بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی موجود ہے۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ انسان کسی سے بھی بیزار تب ہوتا ہے
جب اسے متبادل دستیاب ہو جائے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ جس کو آپ پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ بے شک اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ بعض امتحانوں میں عقل کام نہیں آتی، کھیل سارا نصیب اور قسمت کا ہو جاتا ہے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ کچھ ایسا بنو کہ لوگ دیکھ کر آپ کی تربیت کرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ اپنی ذات پہ کی گئی تنقید اور اصلاح دوسروں کو آئینہ دکھانے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جن لوگوں کے جانے پر صبر آ جائے، پھر ان کی واپسی کی نہ کوئی طلب رہتی ہے، نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ جذبات جیسی نازک چیز کوئی نہیں، اور نہ ہی اس جیسی کوئی سخت ظالم چیز ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے خوابوں کی شروعات چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہیں، آپ نے صرف ان کا تعاقب کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائیں تو ان کے کہکہوں میں شدت آ جاتی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ بے وفائی اور تعلقات میں غداری انسانی دماغ کو کھا جانے والی سب سے مہلک بیماریاں ہیں۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر خالص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ روح کے کچھ باریک ترین دھاگے ہوتے ہیں، انہیں صرف اور صرف فرشتہ صفت انگلیاں ہی سلجھا سکتی ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ انسان بہت چالاک ہے، جو تعلق اسے بچانا ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے وہ اپنے اصول بھی توڑ دیتا ہے۔ بعض سوالات کے جوابات میں توقف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب چھوڑ دیا کریں، ممکن ہے کہ آنے والا وقت آپ کو بہتر جواب فراہم کر دے۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔
بلا وجہ لوگوں کی تعریف نہ کیجیے، بلکہ انہیں اپنی قیمت خود جاننے دیں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ عقیدت اور حقیقت کا آپس میں سوتن کا رشتہ ہے، یہ ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آہ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی خوشیاں، وقتی مسرتیں، رک جانے والی سانسیں۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، مگر بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ محبت کی کمی جوانی پر بڑھاپے کی مہر لگا دیتی ہے۔ تمام خوبیوں میں افضل خوبی خود کی خامیوں کو پہچاننا ہے۔ ان کی قربت کا کیا کہنا جن کی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ زر پرستوں کو کون سمجھائے، عشق شہنشاہی نہیں فقیری ہے۔ کسی بے بس نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ بے چین دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ اپنی مصروفیات کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ تم نے باہر سے دیکھ رکھا ہے، ہم بہت مختلف ہیں اندر سے۔ واصف دیار عشق میں لازم ہے خاموشی، مر کر بھی لب پہ آئے نہ ہرگز گلے کی بات۔ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے، وہ ایسا ہے کہ اس سے محبت کرنے کے لیے زندگیاں ادھار لی جا سکتی ہیں۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ ہر کام اس کا صحیح وقت پر ہوتا ہے۔ جو حالات تانا مار کر بزرگوں کو اپنے دل کی بات کہتے ہیں، ان کی زندگی منحوس ہو جاتی ہے۔ عارضی جذبات کے بارے میں کبھی مستقل فیصلے نہ کرنا۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔
پوچھا جو اس نے حال تو پلکوں سے ٹوٹ کر چھوٹا سا ایک اشک بڑا کام کر گیا۔ اگر آپ صاحب ادب ہیں تو آپ کی عبادت قبول ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے آپ کو کہنا پڑے کہ تم ہار چکے ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا عظیم نہیں بنتا۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں عمر بھر یاد رہتی ہیں۔ آپ اگر تخت نشین ہیں تو کوئی بات نہیں، خاک بھی اڑ کے بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جبر کے رشتے بنانے والے صرف جسم فتح کر سکتے ہیں، روحوں پر ان کا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ روحیں آزاد ہوتی ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کچی قلم کی جگہ پکی قلم اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ ہم کبھی مکمل نہیں ہو پاتے، کیونکہ کبھی روٹی ادھوری، کبھی لباس ادھورا، تو کبھی زندگی ہی ادھوری ہوتی ہے۔ فقط الفاظ کے الٹ پھیر سے اور محض انکساری کی نقاب پہن کر ہم کچھ مخاطبین کو وقتی طور پر متاثر تو کر سکتے ہیں، مگر اپنے رب سے باطن چھپا نہیں سکتے۔ کیوں کرتے ہو اتنا غرور خاکی؟ خاک ہو جاؤ گے آخر خاک میں۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی؟ کیوں نہ یہ اختیار اللہ کو ہی دے دیا جائے۔ کب تک سکوت دشت کو قائم رکھوں گا میں؟ چیخوں گا منصور کون تھا، دل میں کہوں گا میں۔ موت کے ماروں کو تو مل جاتے ہیں ہزار کاندھے، کون چلتا ہے جناب وقت کے ماروں کے ساتھ؟ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت ضائع ہو گئی تھی۔ ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم واصف، وہ اپنی ذات میں مخفی تھے آشکار ہوئے۔ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کا علم نہ دینا، کیونکہ آپ کی اولاد نے اپنے زمانے کا علم لینا ہے۔ مکڑی جالا بن سکتی ہے لمحوں میں، غاروں میں بھی عشق سلامت رہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شکوک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جن کے کردار کمزور ہو جاتے ہیں ان کی دلیلیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چولی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا ہے جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ کچھ منزلوں کی خواہش اور تلاش میں انسان جتنا بھی سفر کر لے ان سے فاصلے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ساری زندگی کا سفر اسی تلاش اور خواہش میں گزر جاتا ہے۔
جو آپ کے لیے روتا ہو اسے کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ نصیب والوں کو ہی ایسے چاہنے والے ملتے ہیں۔ نہ ہی مذہب، نہ کوئی قوم، نہ فرقہ اس کا، مفلسی جس پر بھی آئے کمال آتی ہے۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ علم اور جہالت میں بنیادی فرق گہری سوچ ہے، نہ کہ پڑھنا لکھنا۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔ جب تک اللہ نہ لے لے کوئی تم سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ تمہاری یادیں کسی مفلس کی پونجی جیسی، جسے ہم ساتھ رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں۔ لب پہ اب نغمے بھی مچلتے نہیں، قلم اب گیت بھی تو لکھتا نہیں۔ دل کہ کھو جاتا تھا نظاروں میں، اب کسی بات سے بہلتا نہیں۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، وہ بدلہ لینے کے بعد بھی خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ انتقام تو کسی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے، یہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی حد توڑنے پر وہی حد آپ کو بے حد اور بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جسے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ ایک رازدار کو دوسرا رازدار ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں۔ تم 4 چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتگو، بلند کردار، مخلص نیت، اور اچھے لوگوں کی صحبت۔ لمحے موجود میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیالی باتوں سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ بے بسی کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ چھوٹے مقصدوں کی کامیابی تھوڑے وقت میں ہوتی ہے، بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں۔ سبزیاں جلد پک جاتی ہیں، لیکن ہیرے جواہر صدیوں کے بعد بنتے ہیں۔ روٹھ جائیں پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹھ جائے۔ علم حاصل کرنا ایک سفر ہے، یعنی کوئی مقام نہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر تھکن کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ شدت رقص سے جلتا ہے بدن، جلنے دو، یار کے ہاتھوں میں دامن کو بچانا کیسا۔ دربار مصطفیٰ وہ واحد دربار ہے جہاں عشق کو بھی باادب ہونا پڑتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم خواہ مسجد میں ہو یا اخیار کی محفل میں،
اگر مسائل چھڑ جائیں تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کرو، گمنامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت زیادہ امن ہے۔ دل کے درد سے انسان بکھر بھی جاتا ہے اور نکھر بھی سکتا ہے۔ بکھرنے میں وقت نہیں لگتا اور نکھرنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سن سکو گے۔ احسان کے ذریعے آزاد بھی غلام بن جاتے ہیں۔ پہلے خود کو تلاش کر ساقی، پھر مسجدوں میں خدا ڈھونڈنا۔ مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں۔ میں ازل سے بندہ عشق ہوں، مجھے زہد و کفر کا غم نہیں۔ جہان عشق کی تعلیم سے ہرگز نہیں واقف، یہ ہے وہ علم جو مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ ہمیں ہر وہ ہنسی پسند ہے جس کا ہدف ہم نہ ہوں، اور ہر وہ کہا ہمارا خون بڑھاتا ہے جو کسی اور کو ذلیل کرنے کے لیے لگایا گیا ہو۔ امن کے پرندوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، ہم جہاں ٹھہر جائیں وہ وطن ہمارا ہے۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی؟ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ فاصلے کسی کو کسی سے جدا نہیں کرتے، خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت ہمارا سوتا رہتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین جانو بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔